الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو رازدار نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا کہ وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے تمہیں تمہاری بدخواہی چاہنے میں، تمہاری برائی چاہنے میں، ودوا ما عنتم وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں رہو، قد بدت البغضاء من افواہہم یہ غصہ ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، وقتاً فوقتاً اس موقع پر بھی یہود اور مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے رہتے تھے اور کوششیں بھی کرتے رہتے تھے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہندو ہوں یا دیگر مذہب، کچھ نہ کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے رہتے ہیں، آپ کی شان کے خلاف بولتے رہتے ہیں، اور پیچھے بہت سارے ایسے واقعات اخباروں میں چھپتے بھی رہے ہیں، تو کچھ غصہ بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، بخلاف مسلمانوں کے کہ مسلمان نے آج تک کسی آسمانی کتاب کی توہین نہیں کی، اس کے باوجود کہ وہ اب اصلی شکل میں بھی نہیں ہیں، اور بلکہ اصلی شکل کا شاید ان میں شائبہ بھی باقی نہ رہا ہو، اس کے باوجود مسلمان احتیاط برتتے ہیں اور نہ کبھی کسی نبی کی شان میں گستاخی کی، لیکن یہ لوگ اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا دی ہیں، بشرطے کہ تم بھی سمجھ سے کام لو، اور یقیناً یہ بڑے پتے کی باتیں ہیں، سلطنتوں کے لیے بڑی مفید اور مضبوط باتیں ہیں، اس لیے ہمارے مقتدر طبقے کو سمجھ سے کام لیتے ہوئے اپنے معاملات کو ترتیب دینا چاہیے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو۔ براہ راست مخاطب اوس اور خزرج کے لوگ تھے مدینہ منورہ میں جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو یہود سے صحیح محبت کرتے ہو، بلا شبہ محبت کرتے ہو، وَلَا يُحِبُّونَكُمْ لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، ان کی حالت بدل چکی ہے، اب ان کے دلوں میں محبت کی جگہ بغض آ گیا ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ اور تم ساری کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، جبکہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، تو تفرقہ بھی کبھی بھی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوا، ہمیشہ دوسرے مذاہب کی طرف سے ہوا ہے۔ ہم چاروں کتابوں کو مانتے ہیں، یہود انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے، انہوں نے انکار کر کے تفرقہ شروع کیا، عیسائی قرآن کا انکار کر کے تفرقے کا حصہ بنے، مسلمان تو سب کو مانتے ہیں، تو تفرقہ اس کی طرف سے ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے، تو جب انکار ان کی طرف سے ہے تو تفرقہ بھی انہی کی طرف سے ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور جس وقت وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ اور جس وقت وہ تنہا ہوتے ہیں تو غصے کی شدت کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹ کھاتے ہیں، اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں، یہ غصے کی شدت بیان کرنا مقصود ہے۔
تو جب ان کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں اتنا غصہ اور اتنا عناد ہے، وہ محض بے بسی کی وجہ سے کہ غصہ نکالنے کا موقع ان کو میسر نہیں آ رہا، تو پھر تم اگر اپنے راز کے معاملات میں ان کو دخل اندازی کا موقع دو گے تو ظاہر ہے کہ غصہ نکالنے کا موقع تم فراہم کر رہے ہو، اس لیے اس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مرو اپنے غصے میں، غصے سمیت مر جاؤ، اپنے اسی غصے کی حالت میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، مزید ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچے، کوئی کامیابی پہنچے، بدر میں فتح ہو گئی، احد میں اللہ تعالیٰ نے بالآخر فتح عطا فرمائی، غزوہ احزاب میں فتح عطا فرمائی اور ایک سلطنت قائم ہو گئی، دن بدن مسلمان مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو جب بھی تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو تسؤہم، ان کو برا لگتا ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم کو کوئی گزند پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے یہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو تو تم کو ان کی تدبیریں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ چنانچہ قرآن پاک میں صبر اور تقوی کا بہت جگہ پر حکم ہے، تلقین ہے، اور کامیابی کا راز بھی ہے کہ جب صبر اور تقوی سے کام لیا جائے تو پھر دوسروں کی چالیں، غیر مسلموں کی چالیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو اس وقت چونکہ صبر بھی اپنے عروج پر تھا اور تقوی بھی اپنے عروج پر تھا، اس لیے باوجود اس کے کہ یہود چال باز تھے اور ان کی چال بازیاں عروج پر تھی، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تم اسی پر عمل کر لو تو تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے، اور اس کے اندر بھی تقوی کا ہی حکم ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے تقوی اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ ان کی چالیں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر سے کام لو، صبر سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنگ کے موقع پر زخم لگ بھی رہے ہیں اور آپ کے شہداء گر رہے ہیں، جوان کٹ رہے ہیں، تو پھر بھی ڈٹے رہو، پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی کوشش نہ کرو، تو کچھ جمنے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں دوسروں کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوتا رہا ہے، احد کے اندر مسلمانوں کو شدید زخم لگے اور بہت زیادہ کھلبلی بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود صبر تحمل نے ان کو دوبارہ کھڑا کیا اور مشرکین کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور کیا۔ جب راستے میں ان کو احساس ہوا کہ ہم تو غلطی کر آئے ہیں، جیتا ہوا میدان چھوڑ آئے ہیں، تو پھر وہ پلٹنے کے ارادے سے رکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیش قدمی فرمائی، تو وہ جگہ پر بھی چھوڑ کر ان کو بھاگنا پڑا۔ یہ ہے مراد صبر کی کہ اگر تم صبر سے ڈٹے رہو گے اور اعمال پر لگے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، اس کی نافرمانی نہیں کرو گے، تو پھر ان کی تدبیریں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اور اس وقت چونکہ صبر بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے، تقوی بھی ختم ہو گیا ہے، اس لیے معمولی ان کی سازشوں کے چکر میں ہم پھنس جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے رہتے ہیں۔
बेशक अल्लाह ताला उन तमाम कामों को जो वो करते हैं जानते हैं, इहाता किए हुए हैं, उनकी कोई हरकत भी अल्लाह ताला के इल्म से बाहर नहीं है। तो अल्लाह ताला के इल्म में भी है और वो कादिर और कुदरत के मालिक भी हैं, तो वो पांसे पलटना जानते हैं, वो साजिशों को नाकाम करना, तदबीरों को बर्बाद करना जानते हैं। तो इसलिए जब अल्लाह से डरोगे तो उसकी मदद शामिल हाल हो जाएगी। तो इसके बाद इंशाल्लाह आगे फिर कुछ गज़वात का तज़किरा है, तो ये उसकी गोया कि एक तमहीद थी। अल्लाह ताला हमें भी इन हिदायत से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए।